السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر جاری تھا اور ہم سفر کر رہے تھے الحمدللہ۔ پھر ہماری گاڑی جو ہے وہاں پہ خراب ہو گئی۔ ہماری صبر کی گاڑی کا ہم نے انتخاب کیا تھا اور وہ خراب ہو گئی، اس میں کچھ پرابلم آ گئی۔ پرابلم ہمیں کل ہی پتہ چل گئی کہ مسائل تھے کہ ہمارے پاس مین وجہ جو گاڑی میں خرابی کی آئی وہ تھا کہ ہمارے پاس نالج نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہم بلڈ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، ہم لیبارٹریز جاتے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں خیال نہیں رکھ پاتے کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی شاید ختم ہو گیا ہے کہ محرم نامحرم کا۔ ایک تو بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ ضمناً یہ بیان کر دیا جائے کہ آج کل یہ بہت فیشن ہے، یہ ہمارے بھائی جیسا ہے، یہ ہمارے بچوں جیسا ہے، یہ ہمارے گود کے پالے بچے ہیں، جیسے ممانی ہو گئیں، چچی ہو گئیں، تائی ہو گئیں، کہ ہمارے گود کے بچے ہیں، کھیلے ہوئے بچے ہیں۔ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ عالم برزخ میں یہ اپنے آپ سے ذہن کو بنانا اور علم حاصل نہ کرنا کہ دین شریعت کچھ کہہ رہی ہے اور ہم کچھ بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی اذیت اور تکلیف اس وقت یہاں پہ عالم برزخ میں اٹھانی پڑ رہی ہے کہ گاڑی ہماری خراب ہو گئی اور اب ہم اسے چاہ رہے ہیں کہ سٹارٹ ہو جائے، چلے، تو کہا جا رہا ہے کہ اب گاڑی کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اب یہ جا ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں ہوتے تو وہ ریکوری والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی بلائی اور اٹھائی اور گھر پہ یا شو روم پہ یا میکینک کے پاس جہاں بھی پہنچانی ہے پہنچا دیں، مگر اب یہاں خراب ہو گئی، کوئی ایسا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے کہ ہم گاڑی کو اٹھائیں، اور اٹھا کے کریں گے کیا جب وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہمارے لیے یہاں پہ رک گئی اور اب یہیں پہ ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اب ہمیں سفر کس طرح کرنا ہے۔ ہم گاڑی سے اتر گئے کیونکہ سفر ہے اور ہم ایک طرح سے کہتے ہیں نا ٹریفک جیم نہیں کر سکتے کہ پیچھے بھی لوگ ہیں آگے بھی لوگ ہیں، تو ہمیں اترنا پڑا اور ہم نے معلوم کیا کہ بھائی ہم جو ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو بیمار تھے، مریض تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک دم پریشانی کی حالت میں چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ توجہ کریں، دنیا کی طرف دیکھیں، وہاں پہ علماء کرام موجود نہیں تھے، وہاں پہ عالم موجود نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا کہ بالکل یقیناً موجود تھے، تو کہا رابطہ کیوں نہیں کیا گیا وہاں پہ۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ کہ جب ہم نے دنیا کی طرف دیکھا تو ہم نے توجہ کی کہ علماء کرام سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو دیکھیں جو ہم نے کل جہاں پہ ہماری گاڑی رکی تھی ہم نے اسی چیز پہ روکا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ، ویکسین، چھوٹے یہ جو بخار، نزلہ، زکام، گلا خراب یا ڈینٹسٹ بھی لے سکتے ہیں ہم، کیونکہ اب ماشاءاللہ فیمیل بھی ڈینٹسٹ میں دیکھیں بہت ماہر ہیں۔ تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، زحمت نہیں کرتے کہ فیمیل کو ڈھونڈیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ خدا نے کوشش مانگی ہے ہم سے، جب ہم کوشش کرنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو خود ہی مدد ہو جاتی ہے، غیب سے ہوتی ہے مدد۔ جب کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ آ کے مسئلہ ہمارا پھنس گیا۔ سرجری ہو، کوئی بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ تو یقیناً جو ہے فتویٰ موجود ہے کہ اگر ایکسپرٹ میل ہے اور یقیناً میل ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں تو وہیں پہ ہی جایا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ہٹاتے ہوئے کہ کوئی سرجری کا مسئلہ تھا، کوئی بہت ایسی اللہ نہ کرے زندگی موت کی بات تھی، مگر کیا بخار، کھانسی، نزلہ، ویکسین، بلڈ ٹیسٹ یہ زندگی موت کی بات ہوتی ہے؟ تو ہم بڑے گڑبڑائے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہ کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے اس وقت کہ یہ ہمیں کچھ سواری یہاں پہ مہیا کی جائے۔ سواری ہمیں دی نہیں جا رہی کیونکہ ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور صبر کی گاڑی کو ہم نے لیا تھا کہ ہم آرام سے جا سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں گاڑیوں میں ہیں۔ جو پیدل سفر کرنے والے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیسے آپ سفر اتنا پیدل چلیں گے اور آپ کے پاس سواری نہیں ہے اور اب ہم بھی آپ کے جیسے ہی ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو سواری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، شاید ہم دنیا میں اپنے آپ کو بہت عالم فاضل سمجھتے تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے بتایا جا رہا تھا، سرزنش کی جا رہی تھی کہ تم اپنے آپ کو اتنا عالم سمجھنے لگے تھے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، جبکہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو تو وہ ہر شعبے میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا، مگر تمہارے پاس اتنی قابلیت کہاں سے آ گئی؟
یعنی کہ تم اتنا اپنے آپ کو عقل مند اور اتنا اپنے آپ کو علم میں سب سے زیادہ سمجھنے لگے کہ تمہیں کسی کے مشورے کی اور کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ تم دنیا میں تھے تو تمہارے ہاں جب کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا تھا اس وقت سے تمہیں فکر ہوتی تھی کہ کس اسکول میں ڈالنا ہے. مگر جو تمہاری آخرت، جو تمہارا گھر، تمہاری منزل تھی، جو ایک سفر تھا، وہاں کے لیے تمہارے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی ٹیچر نہیں تھا. تو اتنے عالم فاضل ہو گئے تھے کہ خود کتابیں پڑھ رہے تھے، خود مسئلے اپنے حل کر رہے تھے. تو اب ہم جو ہیں پیدل چل رہے ہیں. ہم بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ پیدل چلے اور پھر ہمیں ایک دم ریکال ہوا جب عالم کا نام آیا، جب علم کی بات آئی، جب جو ہے شریعت کی بات آئی، تو ہم نے دنیا کی طرف دیکھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارا وہاں پہ سامان موجود تھا، کچھ بندوبست ہم نے کیا تھا. تو ہمیں ایک دم ریکال ہوا کہ ہمیں اپنا فون یاد آیا، جو ہمارا اسمارٹ فون ہے. ہمیں ایک دم اپنا فون یاد آیا کہ جب کبھی ایسا مسئلہ آتا تھا، کوئی مرحلہ آتا تھا، تو ہم فوراً علماء کی طرف رجوع کرتے تھے. اللہ اکبر! دیکھیں کس طرح اس فون نے ہمیں بچایا کہ ہم نے فوراً علماء کی طرف توجہ کرتے تھے کہ یہ مسئلہ تو ہمیں معلوم تھا، ہم جو ہے پڑھتے بھی تھے، سمجھ میں بھی آتا تھا کہ یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ جو ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس، یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے مسئلے مسائل ہوں گے، یہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ فیمیل کے پاس جائیں. مگر کوئی بڑے مسئلے ہوتے تھے تو ہم علماء سے ضرور رابطہ کرتے تھے کہ عالم دین سے، عالم دین سے، مولانا سے نہیں، کسی خطیب سے نہیں، کسی مجلس پڑھنے والے سے نہیں، عالم سے رجوع کرتے تھے. ہمارے پاس نمبر بھی تھے، ہم نے سیو بھی کیے ہوئے تھے. ہمیں فوراً اپنا فون یاد آیا اور ایک تو ہم نے ٹھنڈی سانس لی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ بالکل ہمارے پاس یہ موجود تھا. ہم نے وہاں پہ بتایا کہ جہاں پہ ہماری گاڑی خراب تھی کہ بھئی ہم تو علماء کرام سے رابطے میں تھے، ہم یہاں کی پریشانی میں اور لوگوں کو پیدل چلتا ہوا دیکھ کے ایک دم گھبرا گئے تھے، بھوکلا گئے تھے. اور اب بھی ہم اتنا ہی پیدل چلے تھے کہ ہم تو اس میں ہی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں کہ راستہ اتنا جو ہے پتھریلا سا ہے اور گرد و غبار سی اڑ رہی ہے، تھوڑی مٹی اڑ رہی ہے، اس سے ہمیں تھوڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے، کوفت بھی ہو رہی ہے. تو ہم اس میں اپنے حواس کھو گئے تھے کہ ہم کس طریقے سے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم علماء کرام سے رابطے میں، ٹچ میں رہتے تھے کہ کوئی بڑے مسئلے ہمارے سرجری وغیرہ کے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، ہم علماء سے رجوع کرتے تھے. کبھی ہم نے اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا تھا، کبھی ہم علماء کرام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کبھی ہم غفلت میں نہیں رہتے تھے. ہم مولا علی کے ماننے والے تھے، ہم جاہل نہیں رہتے تھے. ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ ہمیں کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس وقت میل کے پاس جانا ہے یا فیمیل کے پاس جانا ہے، حالت اتنی خراب ہے یا اتنی اس وقت ہمارے پاس صبر کرنے کا جو ہے موقع ہے، گنجائش ہے کہ ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، فیمیل ڈاکٹر کو دیکھ لیں. تو ہمیں ایک دم ذہن میں یہ سب چیزیں ریکال ہونے لگیں اور ہمیں یہ بھی یاد آیا کہ ہم نے توبہ بھی کی کہ جب اگر ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم علماء کرام سے رابطہ نہیں کر پاتے تھے یا اسمارٹ فون ہمارے پاس نہیں تھا یا ہم اویئر نہیں ہوئے تھے، غفلت میں تھے، تو ہم نے توبہ بھی کر لی تھی اور کچھ حسب حیثیت کچھ صدقہ بھی نکال دیا تھا تھوڑا کہ دیکھیں جب بھی گناہ سرزد ہو، اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھا جائے. اب یہ اس عالم برزخ میں پتہ چلے گا کیا کیا چیزیں گناہ ہیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں یہاں کام آنے والی پتہ چلیں گی اور چھوٹے چھوٹے سے ایسے عمل جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو وہ بھی اس سفر میں پتہ چلیں گے. تو ہم نے پھر حسب حیثیت تھوڑا سا صدقہ نکالا کہ اس گناہ کے اثرات بھی ہماری دنیا سے دور ہو گئے تھے اور ہمیں وہ جو صدقہ دینے سے اثر دور ہوا کہ ہمیں یہاں پہ یاد آ گیا کہ ہم علماء کرام سے رابطہ کرا تھا، ہم نے علم لیا تھا، ہم نے شریعت سے مسئلہ پوچھا تھا کہ اس وقت ایک عورت کے لیے کیا ضروری ہے. کیونکہ ہمیں امام حسین ہمارے دلوں سے نکلتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں سے کربلا نہیں نکلتی. ہمیں وہ یاد تھا کہ جب خیمے جل رہے تھے، آگ لگ رہی تھی اور بی بی زینب نے امام وقت امام زین العابدین سے جو پہلا مسئلہ پوچھا تھا، اس سے یہ میسیج نہ بنائے لے کوئی ذہن میں کہ بی بی زینب کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا. ایسا نہیں، ایسی بات نہیں تھی. کربلا کی قربانی ہمارے لیے میسیج تھی. ہمیں فوراً کربلا یاد آئی کہ بی بی زینب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ خیموں میں جل جائیں یا بغیر چادروں کے باہر آ جائیں. تو اس وقت امام نے کہا تھا جان بچانا واجب ہے. تو ہمیں ذہن میں یہ آیا کہ کربلا یاد آئی کہ ہم نے بھی اپنے وقت کے امام تک تو ہماری رسائی نہیں تھی، مگر یقیناً امام وقت کچھ انتظام کر کے ہمارے لیے گئے تھے. ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا تھا اور ہمیں جواب ملا تھا
کہ جان بچانا واجب ہے، سرجری ہے، میل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ ایکسپرٹ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر اللہ نے اس کے ہاتھ میں اس ڈاکٹر کی شفا رکھی ہے، اپنے فیلڈ میں ماسٹر بھی ہے، تو ہم اس طرف اپنی جان بچانے کے لیے سرجری والے معاملات، اللہ نہ کرے زندگی موت والے معاملات تھے تو ہم اس طرف گئے، اور چھوٹے جو معاملات ہوتے تھے ہم نے توبہ کر لی کہ اب ہم جب کبھی بھی کسی کلینک میں جائیں گے، خود جائیں گے یا اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے، اگر ہمارے بیٹے ہیں تو کوشش کریں گے کہ انہیں میل ڈاکٹرز کے پاس بھیجیں، بچیاں ہوں یا ہم خود ہوں تو ہم فیمیل ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ سب بتایا کہ بھئی یہ فون ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے راہ نجات اس وقت بنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ہماری گاڑی میں تھوڑی سی حرکت شروع ہوئی، وہ جو ہے جب ہم نے چابی لگائی تو وہ اسٹارٹ ہونے پہ آ گئی۔ اب اس میں دوبارہ ہمیں اگین جو ہے فیول اور پیٹرول ڈالنا ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ کل اس کے اندر اگین جو ہمیں اس کا جو پیٹرول اور فیول جو بھی کچھ اس میں ڈلنا ہے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس سے اب وہ اپنے راستے کو جو ہے طے کرے گی۔ الحمدللہ ہم گاڑی میں آ گئے، سکون میں آ گئے، اور وہ جو ہم ایک راستہ پتھریلا سا دیکھ رہے تھے کہ جہاں چلنا بڑا مشکل تھا، ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے سکون کا سانس لیا۔